اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، آج 6 صفر پہلے جمعے کا بابرکت دن آ چکا ہے، جس کا برسوں انتظار کیا تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 مرتبہ پڑھ لو، 10 لاکھ تو کچھ نہیں، اللہ 10 ارب بھی دے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اس لیے اس موقع کو ضائع مت کرنا۔ آج 6 صفر پہلے جمعے کے دن رزق اور دولت کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ 4 منٹ میں اثر دکھاتا ہے۔ جمعے کی فضیلت کے بارے میں تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ جمعے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دن ہفتے کے سارے دنوں کا سردار ہے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجا گیا۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعے کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور جمعے کے روز مرنے والے سے قبر میں سوالات نہیں کیے جاتے۔ جمعے کے دن ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے، ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں دعا رد نہیں کی جاتی، اور جمعے کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، جبکہ اور دنوں میں ایک نیکی کرنے پر صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جمعے کے دن ہر گھنٹے میں 6 لاکھ مسلمان عذاب نار سے نجات پاتے ہیں کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ جمعے کے دن ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، اس لیے ہمیں اس دن کی قدر کرنی چاہیے، اور اسے اور دنوں کی طرح غفلت میں ہرگز نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمت الہی سے مالا مال ہوتے رہیں، اور دوسروں کو بھی اس بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی جمعے کے دن سے فیض یاب ہو سکیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعے کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعے کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز کا انتظار کرنا عمرہ ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی نماز مساکین کا حج ہے، جبکہ دوسری روایات میں آتا ہے کہ جمعے کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے، اور وہ گھڑی مختصر سی ہے۔ ناظرین، جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت تنگدستی کا شکار ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگدستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ سفر کے پہلے جمعے کے دن یہ دولت کا خاص وظیفہ لازمی پڑھ لے۔ یہ دولت کا ایسا خاص وظیفہ ہے کہ اسے پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگدستی ٹل جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھ لیں۔ جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، یقین جانیے آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی نے پڑھا، رب کریم نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس سے آپ کی اور آپ کی نسلوں کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں جان نہیں چھوڑ رہی تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر میں فاقے رہتے ہیں، غربت ہے تو وہ توبہ کرے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو استغفار کرو۔ اور ناظرین، بعض اوقات واقعی انسان سے جانے انجانے میں ایسے گناہ ہوتے رہتے ہیں، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کا کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل اسے فائدہ نہیں پہنچاتا۔ جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہ کر لے تب تک وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔
تو اسی لیے خدارا آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ان باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں۔ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے۔ تو ناظرین محترم، استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دیتا ہے، ہمارے رزق میں برکت اور وسعت لاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ ہمارے گناہ ہی ہیں جن کی وجہ سے ہماری تباہی و بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اگر آپ اس تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کیا کریں، اور آج کا خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھیں۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے میں ہوں، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر کا پہلا جمعہ آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی قید ہے۔ آپ گھر پر ہیں، گھر پر پڑھ لیں، آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن آج کا یہ وظیفہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص وظیفے کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا اور ان کی آل کے لیے کمنٹ باکس میں ہدیتاً تحفتاً ضرور لکھ دیجئے گا۔ تو ناظرین محترم، جان لیجئے کہ اب عمل کیا ہے۔ آج 6 صفر پہلے جمعے کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ ویسے تو آپ چلتے پھرتے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ باادب ہو سکے تو کسی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور سب سے بہتر اور فضیلت درود ابراہیمی ہی کی ہے، کیونکہ تمام درودوں میں درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو انسان کو پریشانیوں سے نجات بھی ملتی ہے، اس کے رزق میں کشادگی اور وسعت بھی آتی ہے۔ اس لیے کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں، آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا مقصد جو بھی ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا گھر مل جائے۔ آپ قرض دار ہیں اور قرض لینے والوں نے آپ کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ قرض جیسی لعنت سے آپ کی فوراً جان چھوٹ جائے، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ یا اللہ میرا یہ قرضہ ادا ہو جائے۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ اپنی اولاد کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں۔ اسی طرح آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی نیت کر لیں۔
الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے، چونکہ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کا مسئلہ، اس کی پریشانی الگ ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے الفاظ میں، اپنے ذہن میں یہ نیت کرنی ہے، مقصد ایک ہو یا ہزار ہوں، ان تمام مقاصد کی نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت اور سلامتی نازل ہوتی ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو جاتی ہے، اور تعوذ اور تسمیہ اس وظیفے کا باقاعدہ حصہ بھی ہے، اس لیے آپ نے نہایت اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، اور آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اور وہ آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ کو جو پڑھتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ کو شکر ادا کرنے والا اتنا پسند ہے کہ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس پر نعمتوں کی فراوانی کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرا شکر ادا کرتا ہے، میں اس کے لیے اپنی نعمتیں بڑھا دیتا ہوں، اور جو میری ناشکری کرتا ہے، میں اس سے ساری نعمتیں چھین لیتا ہوں۔ اس لیے آج آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے الحمدللہ رب العالمین کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے، یعنی آپ نے 100 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک مکمل تسبیح اس آیت مبارکہ کی پڑھنی ہے، بڑے آرام سے، دھیان سے، خلوص سے، عقیدت سے پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور وہ مبارک نام یا رزاقو یا فتاحو ہیں۔ یا رزاقو یعنی اے رزق دینے والی ذات، اور یا فتاحو یعنی اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات۔ ناظرین، یہ نام ایسے طاقتور ہیں کہ جب کوئی بندہ رب کو ان ناموں سے پکارتا ہے تو فوری طور پر غیبی مدد اسے حاصل ہوتی ہے۔ غیب سے فرشتے مدد لے کر، رزق اور دولت کے خزانے لے کر اس کے لیے اترتے ہیں، اور غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ وہ کام جو کئی سالوں سے رکے ہوئے ہیں، وہ پریشانیاں جو کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ ہر پریشانی کا حل ہو جائے گا۔ تو اب آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کا وظیفہ کرنا ہے۔ یاد رکھیے، دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور اس طریقے سے یا رزاقو یا فتاحو آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے اس کی بھی ایک تسبیح مکمل پڑھ لینی ہے۔ یا رزاقو یا فتاحو پڑھنے سے آپ کے بند راستے کھل جائیں گے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، اور دنیا کی ہر شے خود چل کر انشاءاللہ آپ کے پاس آ جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ یا رزاقو یا فتاحو پڑھنے سے اللہ بے شمار رزق عطا فرماتا ہے، تمام تنگدستیاں دور فرما دیتا ہے، ہر رکاوٹ دور فرما دیتا ہے، ہر پریشانی کو ختم فرما دیتا ہے، اور اللہ منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو ناظرین، جب دوسرے نمبر پر آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کی تسبیح پڑھ لی، اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے، اور آج کے پورے عمل میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی جمعے کے دن کی عظمت اور فضیلت کو جانتا ہے کہ یہ دن قبولیت کا دن ہے، یہ دن عظمت اور برکت کا دن ہے، اس دن میں ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ لوگ ساری رات نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات اعمال کرتے ہیں، لیکن آج ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتا رہا ہوں کہ جسے صرف 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔
ہر کوئی جمعے کے دن مکمل قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں کہ جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ یہ سن کر صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لیا کرو، رب تمہارے نامہ اعمال میں ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب لکھ دے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اور سمجھ کر سورۃ الاخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے کوئی ایسی ناممکن حاجت لے کر بھی بیٹھو گے جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ تو ایک خواب ہے جو کہ پورا نہیں ہو سکتا، تو صرف 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے سے یقین جانیے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ جسے یقین نہیں آتا وہ آج ماہ سفر کے پہلے جمعے کے دن چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آج جمعے کے دن 1 منٹ کی دوری پر آپ کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ چھوٹا اور خاص الخاص عمل پڑھ لیتا ہے تو یقین جانیے کہ وہ اپنی تمام مشکلات پر قابو پا سکتا ہے۔ دھیان رہے کہ یہ پورا عمل کرتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ آپ منہ سے تو بات نہیں کر رہے ہوتے لیکن اشارتاً اپنی بات کہہ بھی رہے ہوتے ہیں، سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، ایسا نہیں کرنا بلکہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں پر آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو۔ 5 منٹ کا وظیفہ ہے، خلوص سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ ہی کا فائدہ ہے۔ 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر مانگنا ہے، کیونکہ 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھتے دوران انشاءاللہ جو کچھ آپ کے دل میں آتا چلا جائے گا وہ آپ کے مقدروں میں اور آپ کے نصیبوں میں لکھ دیا جائے گا۔ تو آج کے عمل کا مکمل خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اور ٹوٹل 3 اعمال آپ نے پڑھنے ہیں، جن میں سے پہلے نمبر پر آپ نے 100 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر ایک تسبیح یا رزاقو یا فتاحو کی پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس طرح آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ نہایت ہی آسان اور مختصر سا ہے، اسے پڑھنے میں آپ کے زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے۔ آپ نے جمعے کے دن یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ آپ کے رزق کی جو بھی پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ بھی جو آپ کے ذہنوں میں، آپ کی زندگیوں میں پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ ختم فرمائے گا اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کو اپنے غیبی خزانے سے رزق عطا فرمائے، ہم سب کے مال و دولت میں اضافہ فرمائے، ہم سب کو حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کی تنگ دستی کو دور فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قرض سے، مرض سے، آفات سے، بری بلاؤں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والا بنائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم سے جو خیر کی دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم سے جن شرور سے پناہ مانگی ہے رب کریم ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ناظرین، آپ لوگوں نے بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھنا ہے، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ دعا میں شامل ہوتے ہیں، دعا پر آمین کہتے ہیں، دعا کی قبولیت کے امکانات بھی اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، لہٰذا آپ لوگ آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔